बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच कह विद जुनैद अंसारी। मैं जेके न्यूज़ टीवी के तवस्सुत से दुनिया के 200 से ज़ायद ममालिक में एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने आज पेश कर रहा हूँ जिनके मुतालिक मुझे बहुत अरसे से बहुत दोस्तों ने बहुत मरतबा कहा कि इनका इंटरव्यू वो लोग देखना चाहते हैं। आजकल जबकि आज़ाद कश्मीर में अदालती बहरान उरूज पे है, सुप्रीम कोर्ट गैर फ़ाल है, हाई कोर्ट में सिर्फ 2 जज काम कर रहे हैं और पूरा अदालती निज़ाम इस वक्त परेशानी का शिकार है। हाल ही में रावलपिंडी हाई कोर्ट बार का सदारत का इलेक्शन जीतने वाले कश्मीरी नौजवान, मैं नौजवान ही कहूँगा क्योंकि जब भी मैंने इनको देखा है ये नौजवान ही दिखाई देते हैं, बल्कि हर दफ़ा 2-3 साल मजीद नौजवान हो जाते हैं। सरदार अब्दुल राज़िक खान एडवोकेट साहब के साथ मौजूद हूँ। ये फूलों के बुके और पूरे कमरे में किताबों से ज़्यादा मिठाइयों के टोकरे। वाह सर, इलेक्शन कैसे जीते आप? अल्लाह की मेहरबानी से और वकला की तावन से। कितने वोट लिए? मैंने कोई 1500 के करीब वोट लिए। मुखालिफ का क्या हाल रहा? अल्लाह के करम से मुझे हाई कोर्ट बार की हिस्ट्री की सबसे बड़ी लीड मिली है। जो रावलपिंडी हाई कोर्ट बार की हिस्ट्री है उसकी सबसे बड़ी लीड अल्लाह ने मुझे। मुखालिफ ने कितने लिए? उनके 900 कुछ थे। 600 वोटों की लीड लिया, ऑलमोस्ट 550 की। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये फूलों का मतलब इतना अंबार लगा हुआ है, बाहर भी दफ्तर के आपके उधर भी बहुत लोग आए हुए हैं, दावतें, मिठाइयाँ, पार्टियाँ। तो कितने आपके सर पैसे लग गए? मीरपुर में आज़ाद कश्मीर में भी इलेक्शन होते हैं, बड़ी दावतें होती हैं वहाँ पे। अभी ये तो फूल आपको कम है। मेरे हाई कोर्ट का जो ऑफिस है वहाँ देख लें, मेरे घर जाके देख लें, इससे भी कई गुना ज्यादा फूल है। लोगों की मोहब्बतें हैं। ये जो फूल जिस तरह लोगों ने मुझे इलेक्शन में नछावर किए अपने वोट के जरिए, अपनी मोहब्बतों के जरिए, ये उस तरह के फूल मुझे मैं समझता हूँ कि वकला ने तो बहुत तावन किया ही किया, लेकिन मुझे मुल्क भर के कोने कोने से, आज़ाद कश्मीर भर से, दुनिया भर से जहाँ पे हमारे लोग आबाद हैं, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर, दीगर ममालिक में, हर जगह से लोगों ने मुबारकबादें भी दी हैं। उन्होंने बड़े नेक तमन्नाओं का भी इज़हार किया और बड़ी खुशी का मुजाहरा किया है। मैं समझता हूँ कि ये जिस मोहब्बत का मुजाहरा लोगों ने मुझे दिया है, अपने तमाम लोगों ने, अपनी कम्युनिटी ने, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरमाया है। तो आप जैसे कि वो एक लाइटर नोट पे क्वेश्चन करूंगा, एक वक्त होता था, बल्कि आजकल भी ऐसे ही है कि जब भी किसी सियासी जमात ने किसी को मतलब धोबी पटका मारना होता था ना, तो वो कश्मीर कार्ड खेल देते थे कि देखो जी इस पार्टी ने कश्मीर बेच दिया। तो सुना है आपने भी कश्मीर कार्ड खेला है? कश्मीरी वकील काफी हैं यहाँ? नहीं, मुझे अल्लाह ने करम किया। कश्मीर के वकला ने तो बहुत 99% मुझे वोट दिए। यहाँ नहीं, पुठवार के लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में मुझे वोट दिए। मुझे मरी, काहुटा और इर्द गिर्द के लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में वोट दिए। अटक, चकवाल, जेलम, पीडी खान, तलागंग, जंड, फतेह जंग, पिंडी गेव, सुहावा, गुजर खान, टक्सला, हसन अब्दाल, यानी हर बार ने मुझे इज्तिमाई तौर पर जहाँ भी मैं गया उन्होंने मोहब्बतों का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा जी कि आप मेरिट पर डिजर्व करते हैं, हम आपके साथ हैं। और वो बैज लगा के इलेक्शन के रोज भी मेरे लिए आए और उन्होंने आके वोट डाले। अब ये बताएंगे सर कि आपका स्लोगन क्या था, एजेंडा क्या था, और आपका जो ये आपको मैंडेट एक मिल गया है, अब वकला की उम्मीदें भी होंगी आपसे, मसले मसाइल भी हल करवाने के लिए आपके पास आया करेंगे। तो मैंडेट आपके 1, 2, 3 पॉइंट्स क्या हैं? जी, हमारा बुनियादी एजेंडा ये है कि हमने वकला की वेलफेयर के लिए काम करना है। और नहीं, वो इस्लामाबाद में 20 वकला के खिलाफ FIR भी होगी और उनके चैम्बर भी फारग हो गए। इस तरह के इश्यूज जब पैदा होते हैं इंशाल्लाह उनको भी जो लीडरशिप होती है वकला की, वो विजडम से उनको हल करती है। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस मसले का एक बावकार हल जो है वो निकाला। बड़े काम क्या है वकला के जो होने चाहिए? जी, एक तो हम वकला के लिए रावलपिंडी में एक हॉस्पिटल इंशाल्लाह बनाने का हमारा इरादा है, जिसका हमारे कुछ दोस्तों ने काम शुरू किया हुआ है। तो उस हॉस्पिटल को जो अनप्रेसिडेंटेड होगा सारे पाकिस्तान की हिस्ट्री में, वकला का अपना एक हॉस्पिटल होगा, वो हम इंशाल्लाह, ये स्पेशलाइज्ड एक, ये इंशाल्लाह डेडिकेटेड फॉर लॉयर्स होगा। जी, डेडिकेटेड फॉर लॉयर्स होगा। और इसके लिए बाकी लोग भी इसमें इस्तेफादा कर सकते हैं, लेकिन लॉयर्स के लिए स्पेसिफिकली होगा। और इसके अलावा भी लॉयर्स के लिए किसी हाउसिंग कॉलोनी की ताबीर की भी कोशिश करेंगे, और वकला के लिए जो उनके और मसाइल हैं वो हल करने की कोशिश करेंगे हम। जी, वो जो चैम्बर्स का इशू है वो डिस्ट्रिक्ट बार की डोमेन में है। उसके लिए जो हाई कोर्ट बार की जो सुपरविजन होगी वो जरूर करेगी, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट बार की डोमेन में है। अच्छा, अब आते हैं सर, अल्लाह आपको कामयाब करे, मेरी नेक दुआएं आपके साथ हैं।
आपसे न्याज़मंदी और दोस्ती हमारी जो है बहुत पुरानी है। जब आप कैद थे, एक अदद मुशीरी थी आपके पास, उस मुशीरी जो वजारत के करीब होती है, जिसमें झंडी भी एक अदद होती है, तो अब आप एक आज़ाद किस्म के पंछी हैं, और आज़ाद पंछी जो होता है वो खुल के बात करता है। ये चौधरी मोहम्मद सईद साहब साबिक वज़ीर हुकूमत की नाअहली आपने कैसे दूर कराई, ये केस कैसे जीता, ये बड़ी हिस्ट्री है सर, ज़रा बताएं ना थोड़ा सा इसके बारे में। जी, वो बिल्कुल हमने दलील से जीता और आइन और कानून की जो हमारी दलील दलाइल थे उनसे जीता हमने, क्योंकि चौधरी सईद साहब के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती हुई थी। मैं समझता हूँ कि ये हमारी अदलिया के ऊपर एक बड़ा दाग रहेगा जो चौधरी सईद साहब को नाअहल किया गया। ना तो वो कंटेम्प्ट बनती थी, ना कोई कंटेम्प्ट का केस था, और इवन कंटेम्प्ट की सजा होने के बाद भी आज़ाद कश्मीर के आइन में किसी को नाअहल नहीं किया जा सकता। वो पाकिस्तान का जो आइन है उसमें एक आर्टिकल 63G है जो स्पेसिफिक प्रोविजन है, कंटेम्प्ट को में किसी को सजा हो तो उसको नाअहली दी जा सकती है। आज़ाद कश्मीर के आइन में और आज़ाद कश्मीर का जो कानून है उसमें ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं है। आपने इसको हाईलाइट किया, हमने इसको हाईलाइट किया, और मेहरबान जी, और सुप्रीम कोर्ट ने किसी हद तक हमारी उस बात को पजीराई बख्शी और उनका रिव्यू किया और उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी। लेकिन यहाँ पे एक सवाल मीरपुर में बड़े बंदों ने मुझसे पूछा है, और आपको भी ये सवाल मैं दे रहा हूँ, जो कि मुझे तलवारें मतलब और नेज़े और बाले मुझे भेजे हैं बाहर से लोगों ने, इंग्लैंड में, जो इस साहब के चाहने वाले ही होंगे यकीनन। उन्होंने कहा है कि सरदार अब्दुल राज़ा खान एडवोकेट साहब से पूछिएगा कि आपने उनको दोबारा मेंबर असेंबली बहाल क्यों नहीं कराया। देखें, वो कहते हैं कि अगर बंदूक से फायर निकल जाए तो वापस नहीं आ सकता। तो वो ऑब्वियसली जब नाअहली होके इलेक्शन हो चुका था और नए आदमी ने ओथ भी ले लिया था और वो असेंबली के अंदर थे, तो अब वो रिवर्स नहीं हो सकता था सारा प्रोसेस। तो इसलिए, वरना तो प्रैक्टिकली तो ये साबित हो गया है, ये साबित हो गया है कि वो फैसला गलत था, उनकी नाअहली गलत थी, वो नहीं हो सकती थी, और जो भी चीज हुई है वो एक अनलॉफुल थी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। लेकिन अब चूंकि वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था, जैसे आपको मालूम है कि जुनेजो साहब का जो फैसला आया था, मोहम्मद खान जुनेजो की असेंबली डिसॉल्व की गई थी, तो वो जब नया इलेक्शन होकर नई गवर्नमेंट बन गई तो उसके बाद उस वक्त की अदालत ने फैसला किया था कि जी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। लेकिन उन्होंने कहा कि अब चूंकि हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते, इलेक्शन प्रोसेस ऑलरेडी जो है वो आ चुका है, तो वही बात है कि चूंकि वो एक चीज, लेकिन बात साबित हो गई कि वो फैसला के साथ ज्यादती हुई थी। बिल्कुल साबित हो गया, बिल्कुल ये साबित शुदा है, और ये हर कानून और आइन समझने वाला हर वकील को इस बात का इल्म है। इखलाकी तौर पे हम ये कह सकते हैं, इखलाकी तौर पर, कि चौधरी सईद साहब एक नाअहल मेंबर असेंबली नहीं है और एक नाअहल वजीर भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अहल हैं, और वो उस वक्त भी अहल थे। जी बिल्कुल, मैं ऑन कैमरा कर रहा हूँ, वो उस वक्त भी अहल थे जब उनको नाअहल किया गया, और उसके बाद जब वो इलेक्शन प्रोसेस अंडरटेक किया गया उस वक्त भी वो अहल थे, और इस वक्त भी वो अहल हैं। और जी, इखलाकी फतह है उनके इखलाकी। मैं आगे बढ़ता हूँ, ये मैं केस को आगे बढ़ा रहा हूँ। 5 जजिस को तैनात किया गया था आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर। मेरे दोस्त, मेरे भाई सरदार खालिद इब्राहिम खान मरहूम कहते हुए मेरा दिल दुखता है, एक बहुत बड़े आदमी थे। उन्होंने स्टैंड ले लिया, उन्होंने कहा, असेंबली में तकरीर की, कहा जी ये मेरिट के खिलाफ लगे हैं, बरादरीज़म की बेस पे लगे हैं, मैं इनको नहीं मानता, मैं नहीं जानता। उनके खिलाफ वो तकरीर जो कि असेंबली में होती है उसे इंडेमनिटी हासिल होती है, उस पर पकड़ नहीं की जा सकती, लेकिन पकड़ की गई। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब इब्राहिम ज़िया साहब हमारे मेहरबान हैं, बड़े भाई हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने कहा जी कि आप आए जी, आप पे कंटेम्प्ट लग गई। उन्होंने कहा कि मैं 15 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले एक जाली जज के सामने पेश नहीं होऊंगा, 15,000 रुपए तनख्वाह लेने वाला कांस्टेबल मुझे आके पकड़ ले। और उन्होंने कहा मैं जान दे दूंगा, जान दे भी दी। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने उन 5 जजों को रिमूव कर दिया। इस फैसले पे आप के कमेंट क्या हैं? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त फैसला है, और खालिद इब्राहिम का स्टांस, और सरदार खालिद इब्राहिम साहब का जो स्टांस था इस हवाले से कि उनकी अनकॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट के हवाले से, तो ये भी बिल्कुल दुरुस्त बात थी। वो उन जजेस की बंदरबांड के हवाले से ये मतलब ये बात बिल्कुल हर आदमी को मालूम थी। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा दुरुस्त था, और उसके मुताबिक उन्होंने सही फैसला किया।
اب سوال تھوڑا آگے جا رہا ہے, میں آپ کو کلائمیکس کی طرف لے کے جا رہا ہوں. سردار صاحب ڈرنا نہیں, آپ نے گھبراتے تو نہیں آپ؟ اللہ کے کرم سے صرف اللہ سے ڈرتے ہیں, باقی تو کہنا تو نہیں پڑے گا گھبرانا نہیں. وہ وہاں کہتے ہیں جہاں کو گھبرا رہا ہو. اب جسٹس مسٹر جسٹس راجہ سعید اکرم خان صاحب ایکٹنگ چیف جسٹس کے طور پہ کام کر رہے تھے. ایک طرف تو انہوں نے فیصلہ دے مارا کہ یہ 5 ججز جو ہیں یہ قانون کے مطابق نہیں ہیں, ریموو کر دیا. اس پہ مختلف وکلاء نے مجھے انٹرویو دیتے ہوئے لاہور بار میں آگے پیچھے انہوں نے مجھے کہا کہ اس پہ آزاد کشمیر حکومت و فاروق حیدر خان صاحب ناراض ہو گئے. اور اگلا فیصلہ جب انہوں نے چودھری سعید صاحب کی اہلیت کا دیا کہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں, سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ آپ کی اس پہ دیا, اس پہ یار لوگ کہتے ہیں, افواہیں ہیں کہ وفاقی حکومت ناراض ہو گئی. اب جسٹس راجہ سعید اکرم خان صاحب کو مستقل چیف جسٹس بنانے کے لیے صدر آزاد کشمیر نے سمری بھیجی تھی. بڑا اچھا لیٹر لکھ کے نا, خوبصورت سا سونی سی رائٹنگ میں نیچے سائن بھی کیے تھے کہ یہ بڑے اچھے ہیں, ان کو چیف جسٹس بنا دیں. اور ان فیصلوں کے بعد اگلا لیٹر انہوں نے بھیج دیا کہ نہیں بھائی ان کو نہ بنائیں. یہ آزاد کشمیر کی جوڈیشری میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ بہت بدقسمتی ہے. دیکھیں, چیف جسٹس کی تعیناتی جو ہے یہ وزیر اعظم پاکستان اور آزاد کشمیر گورنمنٹ کی آئینی ذمہ داری ہے. 13ویں ترمیم کے بعد بھی جی 13ویں ترمیم کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ آزاد کشمیر حکومت, پریزیڈنٹ آزاد کشمیر اور وفاقی حکومت, خاص طور پر وزیر اعظم پاکستان کی جی وزیر اعظم پاکستان کی ایک بہت بڑی فیلئر ہے اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں ادا کرنے میں. کہ ایک چیف جسٹس کو آپ نے تعینات کرنا ہے, نوٹیفیکیشن ایک ریٹائر ہوتے ہیں اور اس سے پہلے اگلے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن تیار ہونا چاہیے. تو یہ اتنا 5-6 ماہ آپ کا کیا فوتیر آئی تھنک میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی پرابلم کہیں, ایک تو پہلے ایک رسا کشی ضرور ہے. ایک تو آزاد کشمیر گورنمنٹ کا پرابلم مجھے پتہ لگ رہا تھا کہ وہ ان کا ہے کچھ ججز کی تعیناتی کا جو فیصلہ تھا, اور میرا خیال ہے کوئی فیڈرل گورنمنٹ میں بھی کوئی پرابلم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جی ہاں, ابتدا میں تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ چونکہ 13ویں آئینی ترمیم میں کچھ ابہام تھے, اس ابہام کی وجہ سے بھی یہ ڈیلے ہوا. چونکہ پہلے یہ چیئرمین کشمیر کونسل جو ہیں کی حیثیت سے وزیر اعظم پاکستان کا ایک ایکسکلوسو پاس تھی. بعد میں جب وہ 13ویں ترمیم لائی گئی تو اس میں جو اس وقت کے بڑے ماہرین تھے جنہوں نے 13ویں ترمیم لائی, اور اس 13ویں ترمیم میں جو بھی تھے بڑے بڑے دانشور جی, انہوں نے ان کو اس کی باریکیوں سے کے جائے بغیر نہ اس کو سمجھ سکے, تو انہوں نے ایک ایسی امینڈمنٹ کر دی جس کی وجہ سے یہ ابہام پیدا ہوا اور اس میں ڈیلے ہوا. لیکن اس کے بعد اگر وہ ابہام دور ہو گیا تو اس کے بعد تو یہ اس تقرری میں کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے تھی. مجھے یہ بتائیں سردار عبدالرازق خان صاحب, میڈیا چیخ کے کہہ رہے ہیں, راجہ کفیل صاحب جو کہ گروپ ایڈیٹر ہیں روزنامہ جموں کشمیر صاحب کے, انہوں نے مجھے انٹرویو دے کے کلیئر کہا جی کہ یہ 100% فیلئر راجہ فاروق حیدر خان صاحب کا بنتا ہے کہ انہوں نے تمام سٹیک ہولڈرز, ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس, دیگر جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں, بار ایسوسیشنز ہیں وغیرہ وغیرہ, سب سے مشاورت کر کے تو پھر وہ سمری تیار کرنی ہے جی یہ ہیں وہ ہیرے جواہرات کہ جو ججز بن سکتے ہیں, اور وہ سمری پھر انہوں نے آگے فارورڈ کرنی ہے. تو جب بیس ہی نہیں ہے تو وہ عمران خان صاحب کیا کریں بیچارے, جب بھیج ہی نہیں رہے یہاں. نہیں, وہ ایک تو ججز کی اپائنٹمنٹ ہے. ججز کی اپائنٹمنٹ تو تب ہوگی جب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس مستقل طور پر تعینات ہوں گے. اگر سلیم بابر صاحب کا وہی سمری بھیج, ابھی تو نہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں مستقل, نہ ہی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, تو وہ ان کی عدم موجودگی میں سمری ججز کی تیار نہیں ہو سکتی. لیکن جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کی تقرری تو فوری طور پر ہو جانی چاہیے تھی, اور راجہ سعید اکرم اور ڈیزرو بھی کرتے ہیں جو سینئر موسٹ ہیں آئینی, ان کا رائٹ ہے آئینی طور پہ کہ جو بھی سینئر موسٹ ہے. اسی طرح ہائی کورٹ میں جو چیف جسٹس تھے ان کا رائٹ تھا, ان کو بھی کیا جانا چاہیے تھا. یہ تمام شرارت یہ آپ کی طرف سے نہ آپ چودھری سعید صاحب کو بحال کراتے, نہ ہی یہ سارا پھٹا پیدا ہوتا. سر ہماری عدالتوں کا تو بڑا غرق آپ نے کیا. دیکھیں جو ادارے ہیں ان میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس نے کیا
کس کے حق میں فیصلہ کیا ہے یا کس کے خلاف فیصلہ کیا ہے. عدلیہ کی ذمہ داری ہے, انہوں نے اپنا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق کرنا ہوتا ہے. تو اس سے کسی حکومتی ادارے کو ناراض نہیں ہونا چاہیے, اور یہی تو غلطی ہے. یہی دیکھیں یہ سسٹم کا فیلئر کیوں ہے, یہ اسی لیے ہے کہ ہمارے پولیٹیشینز جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ادارے ان کی مرضی کے مطابق چلیں, ان کے تابع چلیں, حالانکہ اداروں کو اپنی انڈیپینڈنس کے ساتھ, اپنی آزادی کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے. تو اس پہ کسی کی ناراضگی نہیں ہونی چاہیے. کیا آپ اتفاق کریں گے کہ آزاد کشمیر میں اس وقت جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ ایک کرائسس کی طرف بڑھ رہا ہے اگر ڈیلے کیا گیا تو؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا آئینی اور عدالتی بحران اس وقت جنم لے چکے ہیں آزاد کشمیر میں. لوگوں کے کیسز جو ہیں وہ نہیں ہو رہے اور لوگوں کی سنوائی نہیں ہو رہی. سپریم کورٹ پریکٹیکلی ان فنکشنل ہے. ہائی کورٹ بھی اس وقت بالکل ایک طرح کی نان فنکشنل ہو چکی ہے. جی 7 میں سے 2 ججز ہیں اور چیف جسٹس موجود نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آزاد کشمیر ایک ہمارا بیس کیمپ ہے تحریک آزادی کا, جس کو ہمیں ماڈل بنانا ہے ریاست کے اس طرف مقبوضہ کشمیر کے لیے اور ہندوستان کے لیے. تو وہاں پہ اس طرح کا عدالتی بحران جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرائم منسٹر پاکستان اور آزاد کشمیر کی حکومت اور متعلقہ اداروں کے اوپر ایک بہت بڑا بدنما داغ ہے. ان کو اس کو دور کرنا ہوگا. کس سے کہیں گے آپ دور کریں؟ جو بھی ادارے ذمہ دار ہیں, میں وزیر اعظم پاکستان سے بھی کہتا ہوں, وفاق کی حکومت سے بھی کہتا ہوں, آزاد کشمیر کی حکومت سے بھی کہتا ہوں. سب سے بڑھ کے وزیر اعظم آزاد کشمیر صاحب جو ہیں اور صدر آزاد کشمیر صاحب, وہ جو رکا پہلا بھیجا تھا کہ ان کو پکا کر دیں, پھر دوسرا بھیجا نہیں جی کچا کر دیں, یہ کیا ہے؟ دیکھیں میں رکا غلط ہے. میرا خیال ہے دیکھیں ان کو اس طرح کے رکے بھیجنے کے بجائے جو پراپر ان کی ذمہ داری ہے آئین اور قانون کے مطابق وہ ادا کرنی چاہیے. اور سلیکشن کا طریقہ دیکھیں وہ ہے جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, ان کی کنسلٹیشن, میننگ فل کنسلٹیشن اور ان کی ریکمنڈیشن جو ہے اس میں بنیادی اہمیت دی ان بلیک اینڈ وائٹ. اور چونکہ پہلے یہ نہیں ہو سکا تھا, ان کے درمیان کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوا تھا, تو اس وقت انہوں نے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بائی پاس کر کے بندر بانڈ کے فارمولے کے تحت انہوں نے 5 ججز لگا دیے. خالد ابراہیم صاحب کی بات 100% درست تھی, اور وقت نے یہ ثابت کیا کہ جو ان کا سٹینڈ تھا وہ درست تھا. آپ درست کہہ رہے ہیں. خالد ابراہیم صاحب بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک بہت بڑا ایسٹ تھے, بڑا سرمایہ تھے. انہوں نے بڑی جرت مندی کے ساتھ دیکھیں ان کا اپنا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا, ان کا کوئی بیٹا بھتیجا کوئی اپنا عزیز امیدوار نہیں تھا. انہوں نے لوگ ایک الزام گھٹیا سا لگاتے ہیں, میں کہہ دیتا ہوں کہ وہ جی اپنی برادری کا, سدن برادری کا کوئی جج لگانا چاہتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں تھا. وہ میرا خیال ہے ان چیزوں سے بالا تھے, وہ غازی ملت کے صاحبزادے تھے اور ان چیزوں سے بالا تھے. ان کا ایک اصولی سٹینڈ تھا اور اس اصولی سٹینڈ کو لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا, اور وقت نے بھی یہ ثابت کیا کہ ان کا اصولی سٹینڈ درست تھا. جنازے کے اوپر لاکھوں افراد کی آمد نے بھی ثابت کیا کہ وہ سچے تھے. ان کے وہ ماشاءاللہ ایک بڑے باپ کے ایک بڑے بیٹے تھے, اور ان کے جنازے پہ لوگوں نے آنا تھا بڑی تعداد میں. لیکن اس سٹینڈ کے بعد لوگوں نے اور زیادہ محبت سے وہ ان کے عقیدت کے ساتھ ان کے اس جنازے میں شریک ہوئے. آپ کے ان سے کیسے تعلقات تھے؟ خالد بھائی سے ملاقات تھی آپ کی؟ جی میرے ان سے بالکل ملاقات بہت اچھی تھی. ہمارے گھر بھی ان کا آنا جانا تھا. میرے انکل سردار سعید انقلابی ان کے ساتھ بہت کلوز ٹرم سے ان کے, اور خالد صاحب سے اس ایشو کے پر بھی میری بات چیت چلتی رہی. بلکہ میں نے بھی کوشش کی کہ اس معاملے میں جب ان کا بہت سخت سٹینڈ تھا تو میں نے کہا تھوڑی سی فلیکسیبلٹی پیدا کریں, ہم کوئی گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں. میں نے ان سے پوچھا تھا, آخری انٹرویوز 3 میں نے کیے تھے. خاکسار کے ساتھ شفقت تھی بڑی, ان کے گھر پہلے بیٹھے یہاں F6 میں, پھر میں چلا گیا وہ جو کھڑک میں ان کے والد صاحب کا گھر ہے, وہاں بیٹھ کے انٹرویو کیا. تو میں نے ہنستے ہنستے پوچھا, میں نے کہا علی جا اب آپ کی پیشی ہونی ہے, پکڑ کے پولیس آپ کو لے جائے گی, پھر یا آپ کو سزا ہوگی یا آپ رہا ہو جائیں گے. تو علی جا میں نے کہا میں پھول اور مٹھائی لے کے آپ کے گھر حاضر ہوں یا جیل میں آؤں؟ تو کہنے لگے یار حوالات میں پھول مٹھائی لے کے آ جانا, اس دفعہ 12 پوری ہو جائیں گی, 11 دفعہ جا چکا. صحیح ہے, وطن کی خاطر ماشاءاللہ کوئی شک نہیں ہے. وہ بڑے ماشاءاللہ ایک بڑے وزڈم والی شخصیت تھے, بڑے اصولی آدمی تھے اور بڑے جرت مند آدمی تھے. وہ جب سٹینڈ لیتے تھے تو بڑی جرت کے ساتھ, کسی لگی لپٹی کے بغیر, کسی فلیکسیبلٹی کے بغیر. بالکل. اب مجھے بتائیں, جتنی باتیں بھی میں نے اور آپ نے کی ہیں, اس پہ ہم دونوں پہ کنٹمپٹ آف کورٹ لگنے کا اندیشہ تو نہیں ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے ایسی کوئی بات ہم نے کی نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے کوئی کنٹمپٹ آف کورٹ کی بات آتی. اور اگر ہوا تو آپ سپریم کورٹ بار پنڈی کے ہائی کورٹ بار کے صدر کی حیثیت سے میرا مقدمہ مفت لڑنے کا یہاں پہ اعلان کرتے ہیں؟ بالکل آپ کا مقدمہ لڑیں گے. اگر آپ فیس دے دیں تو بڑی اچھی بات ہوگی, اگر نہیں دی تو چلے مفت لڑیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. چلے دعا بھی ہم اس کو بھی فیس سمجھ کے قبول کر لیں گے. اچھا, 2 باتیں آخری شرارتی سی ہیں. وہ جناب یہ مسلم کانفرنس اچھی خاصی سکون آرام سے چل پروگرام میں چل رہی تھی,
یہ یکدم یہ کیا ہوا ہے؟ سردار سکندر یاد خان صاحب کی انٹری، راجہ ذوالقرنین خان صاحب کی انٹری، کل ایک عشیہ بھی دیا جا رہا ہے اسلام آباد کلب میں، یوں لگ رہا ہے جیسے کہ جان پڑ گئی ہے. یہ کیا ہوا ہے؟ یہ آپ لوگوں نے کیا کیے؟ میرا خیال ہے اچھی ڈیولپمنٹ ہے. ریاستی جماعت ریاستی جماعت ہے، اچھی ڈیولپمنٹ ہے. ہاں، سردار سکندر یاد صاحب اور راجہ ذوالقرنین صاحب دونوں کا ایک بڑا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے اور ایک بڑا سیاسی اہمیت ہے ان کی. صاحب بھی آپ کے پاس آئے ہوئے تھے، جی دکان میں بات بتا کے گئے. جی نہیں، وہ چونکہ مجھے مبارکباد دینے آئے تھے، اور مجھے مبارکباد تو مطلب آزاد کشمیر کی ہر پولیٹیکل پارٹی نے، ہر شخص نے، ہر مکتبہ فکر آدمی نے، ہر علاقے کے لوگ نے مجھے آ کے مبارکبادیں بھی دی ہیں، فون بھی کیے ہیں، نیک خواہشات کا اظہار کیا. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کوئی مسلم کانفرنس گویا اب کوئی حکومت بنانے کے قریب ہے کوئی؟ میرا خیال ہے اگلی جو گورنمنٹ بن رہی ہے، میں ایک سیاسی طالب علم کی حیثیت سے میرا خیال ہے کہ نیکسٹ جو گورنمنٹ بنے گی وہ ویسی کولیشن بنے گی، اور مسلم کانفرنس کا رول نظر آ رہا ہے. برطانیہ میں ہمارے بہت دوست ہیں، 12 لاکھ سے زیادہ تو میپریے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. اوور آل کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ کوئی 13 لاکھ تو ادھر وہ مڈل ایسٹ وغیرہ میں بھی ہیں. ملا جلا کے 25-30 لاکھ ہمارے جو ہیں نا یہ کشمیری جو ہیں وہ دبا جا کے کام کرتے ہیں. ان کو مسئلے مسائل ہی رہتے ہیں بیچاروں کو. پنڈی اسلام آباد میں بھی انویسٹمنٹس ہیں ان کی، آزاد کشمیر میں بھی سنا ہے قبضہ مافیا جان نہیں چھوڑتا ان کی. تو اب آپ بن گئے ہیں، ہمارے بھائی ہیں آپ، اللہ نے عزت دے دی، تو کوئی بنائے نا ان کے لیے کنسلٹیشن چیمبر کوئی، کہ اگر ان کو کوئی مسئلہ ہو تو ان کو قانونی مدد کرنے کے لیے آپ ان کو بتا دینا کچھ. یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ ایشو بڑے عرصے سے چل رہا ہے کہ ہمارے جو اوورسیز میں ہمارے لوگ ہیں وہ وہاں سے یہاں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور یہاں کچھ قبضہ گروپ کے لوگ ان کی زمینوں کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم بالکل، یہ ہماری ایک پرائم کنسیڈریشن ہوگی کہ دیکھیں، میں پہلے پاکستانی ہوں، پھر میں کشمیری ہوں. تو میں اپنے جتنے بھی ہمارے بھائی جہاں بھی ہیں دنیا میں، ان کا کوئی ایشو یہاں پہ ہے تو اس کو انشاءاللہ ہم بالکل بہت بنیادی اہمیت دے کر اس کو ایڈریس کریں گے، اور ان کی جو بھی ہمیں قانونی اور اخلاقی مدد کرنا پڑی وہ انشاءاللہ ضرور کریں گے. دراصل پاکستان میں تو بہت بڑے بڑے لوگ موجود ہیں پہلے سے ہی جو کہ ہیلپ کرتے ہیں لوگوں کی. ہم کشمیریوں کے پاس لیڈرشپ کی کافی کمی ہے. علی جان، میرا خیال ہے ہمارے لوگ جہاں بھی ہیں بہت اچھا ماشاءاللہ وہ ڈیلیور کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہماری ذمہ داری ہے انشاءاللہ اس کو ادا کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اور اپنے بھائیوں کی جس طرح بھی مدد کرنا پڑی وہ انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ان کی مدد کریں گے اور ان کی ریپرزنٹیشن کریں گے. لوگ رابطہ کرنا چاہیں آپ سے کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، بالکل یہ سمجھیں. نمبر بھی ہم دے رہے ہیں. جی بالکل ضرور دیجیے، اور جو بھی پرابلم ہوگا ہمارے لوگوں کا انشاءاللہ اس کو عمل کریں گے. جس طرح یہ آپ کے پاس یہ پھولوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں نا، ابھی چند دن پہلے ہم نے کشمیر پریس کلب جو کہ مرکزی ایوان صحافت ہے، آزاد کشمیر کا سب سے بڑا ایوان صحافت، وہاں پہ ہم نے جے کے نیوز ٹی وی، آزاد کشمیر کے واحد سیٹلائٹ ٹی وی چینل کی 9ویں سالگرہ ہم نے سیلیبریٹ کی. یہ ٹی وی کشمیر کی باتیں، تحریک آزادی کشمیر کی باتیں، پاکستانی قوم کی قربانیوں کی باتیں، پاک فوج کی بہادری کے کارنامے، انڈیا کی جو بدماشی ہے اس کو دنیا میں اجاگر کر رہا ہے. ہماری 9ویں سالگرہ پہ کوئی کلمہ خیر ہمارے لیے آپ کہنا چاہیں، کلمہ ستائش تو مہربانی. میں سمجھتا ہوں کہ جے کے نیوز ٹی وی جو ہے اس کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کشمیر کی تحریک آزادی کو اجاگر کرنے میں. جس طرح پہ آپ ہر پروگرام میں مسئلہ کشمیر کو اور کشمیر کے اندر ہونے والے ظلم و بربریت کو آپ اس کو ایکسپوز کرتے ہیں، مسئلہ کشمیر کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، کشمیریوں کی آواز بن کے آپ کام کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں مزید آپ کی برکتیں عطا کرے اور آپ کو مزید بہتر کردار ادا کرنے کی توفیق عطا کرے. بہت بہت شکریہ جے کے نیوز ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے، برطانیہ کی ٹیم، پوری دنیا کی ٹیم، ہماری طرف سے آپ کو سردار عبدالرازق خان صاحب، یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں ہم سب کو عزت دی ہے، آپ کی فتح کو ہم اپنی فتح سمجھ رہے ہیں، ہمیں دل سے یہ فیل ہو رہا ہے. ہماری طرف سے بہت بہت مبارک ہوا. بہت مہربانی، بہت شکریہ، بہت مہربانی، تھینک یو. آج کے پروگرام سے میں اس پازیٹیو نوٹ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. سردار عبدالرازق خان صاحب نے بغیر لگی لپٹی کے بتا دیا کہ چودھری سعید صاحب کو جو نااہل قرار دیا گیا تھا وہ فیصلہ ہی غلط تھا، اور بعد میں ریویو کے اندر سپریم کورٹ نے یہ مان لیا. لیکن چونکہ پلوں کے نیچے سے پانی بہت سا بہہ چکا تھا، اس لیے اس پانی کو واپس لانا مشکل تھا. اس لیے اخلاقی طور پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ چودھری سعید صاحب اب بھی وزیر بھی ہیں، ایم ایل اے بھی ہیں، اور وہ نااہل بھی نہیں ہوئے ہیں. یہ ان کی قانونی اور علمی رائے ہے. دوسری بات، آزاد جموں کشمیر میں جو عدالتی بحران ہے، راجہ فاروق حیدر خان صاحب جان دیو کر دیں، ججز کو تعینات کر دیں. یہ جو
ایک جگہ پہ جا کے چیزیں رک گئی ہیں, بند گلی میں آ گئی ہیں, خدارا ان کو نکالیے. خلق خدا کے کیسز رکے ہوئے ہیں. انصاف کی فراہمی کے لیے عدالتوں کا فعال ہونا بہت ضروری ہے. خدارا کچھ کیجئے. اور عمران خان صاحب, آپ کی بھی ذمہ داری ہے. چلیں آپ ہمیں کہتے ہیں گھبرانا نہیں, لیکن ہم گھبرائے ہوئے ہیں کیونکہ غریب عوام تنگ ہے. اللہ پوری پاکستان, کشمیر, مقبوضہ جموں کشمیر کے بہن بھائیوں کے حال پہ رحم کرے, پوری عالم انسانیت کے حال پہ رحم کرے. فی امان اللہ, اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.